اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج وزیر اعظم کے ایک بیان سے بات شروع کروں گا، اور پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا ہے اور جو ابھی 6 دسمبر کو فائنل اجلاس ہونا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو کچھ اہم انفارمیشن دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن حکمرانوں نے ملک کو قرض کے بوجھ تلے دبایا ہے، ان کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ موصوف وزیر اعظم عمران خان صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو ان کو شاید اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس سے انہوں نے کتنا قرضہ لیا ہے، ان سے پہلے جو حکومتوں نے کتنا قرضہ لیا ہے، اس سے پہلے کتنا لیا ہے۔ چلیں، مشرف صاحب اور بے نظیر اس زمانے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف ہم ابھی لے لیتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا 5 سال گزرا، نواز شریف صاحب کا 5 سال گزرا، اور عمران خان صاحب کا 3 سال گزرا ہے۔ زرداری صاحب نے جو قرض لیا ہے وہ ہے 8,167 ارب روپے۔ کتنا؟ 8,167 تقریباً ارب روپے۔ اور نواز شریف صاحب نے 5 سال میں کتنا لیا ہے؟ 10,661 ارب روپے۔ 10,661 ارب روپے۔ اور عمران خان صاحب نے جو 2021 کا فائنینشیل ایئر ہے، اس میں ان کا جو قرض تھا وہ 3 سال میں 16,213 تقریباً 213 جو ہے وہ ارب روپے۔ 16,000 3 سال میں، 10,000 5 سال میں، 8,000 5 سال میں۔ تو کس نے زیادہ قرض لیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ دیکھ لیں، منسٹری آف فائنانس دیکھ لیں، ورلڈ بینک دیکھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیکھ لیں، IMF دیکھ لیں، آپ ہر جگہ دیکھ لیں، اور یہیں پہ 16,000 پہ بات نہیں رکی ہے۔ یہ فائنینشیل ایئر تک تھا، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، اس کا جو قرض ہے وہ 3.8 ارب ڈالر ہے۔ 3.8 ارب ڈالر قرض لے چکے ہیں۔ اور ابھی آپ کو علم ہوا ہوگا کہ 1,05,00,00,000 تقریباً IMF نے ان کو قرض سینکشن کیا ہے۔ تو 16,212، 3.8 ارب ڈالر جولائی سے اکتوبر تک، اور آپ کے ابھی جو ہے وہ 1,05,00,00,000 ڈالر۔ تو اب اس کمپیریزن میں کس کو سزا ملنی چاہیے، کس کو سزا ملنی چاہیے؟ اب ان سے پوچھیں تو کہیں گے جناب انہوں نے قرض لیا تھا تو ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہے۔ تو بھیا یہ قرض تو کافی عرصے سے پاکستان میں، پھر تو نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ پھر زرداری صاحب کا کیا قصور ہے؟ پھر مشرف صاحب نے جتنا قرض لیا بہت کم لیا، لیکن لیا نا، تو پھر ان پہ ذمہ داری آتی ہے۔ مشرف صاحب سے جو پہلے لوگ تھے ان پہ ذمہ داری آتی ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے سلسلہ تو آگے تک چلا جائے گا۔ بات تو یہ ہے کہ کس نے زیادہ قرض لیا۔ انہوں نے تو 5 سال میں اپنے قرض کو محدود کیا، 10,000 تقریباً ارب روپے۔ پیپلز پارٹی نے 8,000 ارب روپے، آپ نے 16,000 ارب روپے، 212، اور پھر اس کے بعد 3.8، اور اس کے بعد تو آپ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یا تو آپ کے لوگ آپ کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ زیادہ بڑے مقروض ہیں۔ شاید عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی قرض ہی نہیں لیا ہے، ان کے پاس کوئی قرض ہی نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے، اور دوسرے لوگوں نے 5 سال میں بہت زیادہ۔ یہ فگر میں نے دیے، چاہیں آپ اس کی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ ورلڈ بینک کو ڈیل کر لیں، آپ اسٹیٹ بینک کو ڈیل کر لیں، یہ آپ کو مل جائے گا، یہ فگر اخبارات میں بھی مل جائیں گے، گوگل سرچ کریں آپ کو مل جائے گا۔
تو اس کے بعد عمران خان صاحب آپ جب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ یہ کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ آپ کی جگہ سائی ہوگی. اگر سزا دینے پہ بات واقعی آئی تو پھر تو ان کی سزا تو آدھی بنتی ہے, آپ کی تو پوری بنتی ہے. آپ تو ڈبل لے گئے پیپلز پارٹی, جبکہ وہ 5 سال ہے. اور ابھی تو آپ اگر 2 سال مزید رہے تو یہ 16,000 تو 26,000 خود کر دیں گے آپ. لگ تو ایسے ہی رہا ہے. چلیں ایک اور بات بتا دوں کہ وہ انہوں نے 8,000 ارب روپے قرض لیا تو پیپلز پارٹی نے کئی پروجیکٹ لگائے ہیں, کئی پروجیکٹ لگے ہیں ان کے, اہم چند بڑے پروجیکٹس لگائے ہیں پیسے اس قرض لے کر. نواز شریف نے جو 10,000 لیا اس کے بعد تو جناب ہائی وے لے لیں, موٹر وے لے لیں, پتہ نہیں کون کون سا پروجیکٹ ہے, پاور پروجیکٹس ہے, کئی پروجیکٹس ہیں. میرے پاس ساری ڈیٹیل ہے, کسی وقت میں وہ آن ایئر کروں گا, ابھی نہیں کیا. میں نے کہا چلیں آپ کو ایک سرسری سا میں بتا دوں. بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے لگائے ہیں اور 10,000 کا انہوں نے قرض لیا تھا. آپ بتائیے, آپ نے 16,000 3.8 ارب ڈالر, اور وہ ابھی چلیں 1 ارب ڈالر تو آپ کو نہیں ملا ہے, لیکن یہ جو ملا ہے اس سے آپ نے کون سا ایک بڑا پروجیکٹ 3 سال میں لگا دیا؟ ایک پروجیکٹ بتا دیں صرف بڑا. کوئی پی ٹی آئی کا آدمی سامنے آ کے بتا دے کہ عمران خان صاحب نے یہ بڑا پروجیکٹ لگایا ہے 16,000 لے کے. نواز شریف والا تو لائن سے بہت سارے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں تو ان میں بھی چند اہم پروجیکٹ موجود ہیں, لیکن آپ کے دور میں آپ کے قرض لینے کے باوجود آپ ایک پروجیکٹ نہیں دے سکے کوئی بڑا. تو یہ آپ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جاپان کا اور جرمنی کو ملا دیتے ہیں, 12 موسم کر دیتے ہیں, مغلیہ کو ترکی سے وہ کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں آپ. حضرت کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی ذکر نہیں ہے, کیا کیا بات ہے. خالد بن ولید کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں. ایسے بڑے بڑے بلنڈر آپ مانتے ہیں تقریروں میں, بڑے بڑے تقریروں میں. وہ الگ بات ہے کہ آپ آئی ایس آئی کو کہتے ہیں کہ جی وہ القاعدہ کی ٹریننگ کرتا ہے, اور انڈیا میں بیٹھ کے وہ ایران میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. یہ تو الگ ہے, لیکن یہ جو اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے عمران خان صاحب کہ آپ وزیر اعظم ہیں, لوگ وزیر اعظم کا عہدہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ اس میں آ گئے ہیں, کس طرح لائے گئے, لیکن اسٹیٹمنٹ تو خدا کے لیے دیکھیں, معلومات تو کر لیں کہ سادہ قرض کس کا ہے, کس نے ملک پر بوجھ ڈالا ہے آپ کے قرضوں کا. اگر آپ نے یہ قرض حجم اس کا کم کر دیا ہوتا, انہوں نے 10,000 5 سال میں لیا, انہوں نے 8,000 لیا, آپ 3,000 لیتے, 2,000 لیتے, نہیں لیتے, کیونکہ آپ کا تو دعویٰ تھا ہم کشکول توڑ دیں گے, IMF میں جانے سے اچھا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں گے. اور آج آپ یہ بات بھی ان پہ ڈال رہے ہیں کہ جناب علی سزا ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے, آپ کی بات سے میں متفق ہوں, لیکن یہ کمپیریزن کرا لیں, بیٹھا لیں اپنے کسی اکانومی ایکسپرٹ کو. آپ کے پاس تو کوئی بولتا نہیں ہے کیونکہ سب ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران جو سننا چاہتا ہے ہم سنا کے آ جاتے ہیں, بھائی غلط ہو صحیح ہو بس خوش ہو جائے وہ, اور مجبوری میں ہم بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے 20 کے بعد شاید بہت سی مجبوریاں ختم ہونے والی ہیں. تو آپ پہلے کمپیریزن کر لیں اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ قرض لیا ہے اس کو انعام ملنا چاہیے, تو پھر تو بات صحیح تھی. پھر تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے سمجھ کے ہوش حواس میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, صحیح دیا ہے بالکل. بہرحال یہ ایک بات تھی. اس کے بعد پی ڈی ایم کا میٹر ہے. پی ڈی ایم کا یہ اجلاس جو تھا امید کی جا رہی تھی کہ اس میں فائنل فیصلہ ہوگا. لاہور کا جلسہ بہت امپورٹنٹ ہے, کاروان کا ہے, لانگ مارچ ہے, اور اب ایک نئی چیز آ رہی ہے کہ جناب استعفے بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور اس اجلاس کے اوپر امید تھی کیونکہ ان کی جو ذیلی کمیٹی تھی اس نے بہت سی سفارشات دے دیا تھا کہ اب یہ فیصلہ کریں گے, لیکن اس میں فیصلہ نہیں ہو سکا. اور یہ فیصلہ شاید اس لیے نہیں ہو سکا کہ حالانکہ میں ایک بات بتا دوں کہ پی ڈی ایم میں اب
پیپلز پارٹی تو نہیں ہے. تو وہ الزام جو دیتے تھے کل تک کہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں یکسو ہیں اور صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ پوری کی پوری پی ڈی ایم ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آج کیوں پی ڈی ایم ڈسٹرب ہے؟ آج پی ڈی ایم کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہی ہے؟ آج پی ڈی ایم چیزوں کو آگے لے کے کیوں جا رہی ہے؟ اب کہتے ہیں کہ 6 محمد فضل الرحمان صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 6 تاریخ کو بہت بڑے اور آخری فیصلے ہوں گے، فائنل ہوں گے، اور اس حکومت کو گرانے کے لیے بالکل واضح فیصلہ کیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا. لیکن ہمیں چند باتیں جو پتہ چلی ان میں ظاہر ہے یہی چیز ہے کہ لانگ مارچ ہے. اشارہ بھی آیا ہے کہ جناب استعفے بھی دے دیں گے. اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے؟ عدم اعتماد کا آپشن. اب اگر آپ عدم اعتماد سینٹ کا لے آئیں، چیئرمین سینٹ کہا ہے رضا ربانی نے بہترین وقت ہے، تو چیئرمین سینٹ لائیں گے تو اب یہ ٹیسٹ کیس ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ 20 کے بعد انوالو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. یہی آپشن ہے، عدم اعتماد آپشن ہے. کتنے حد تک پی ڈی ایم اس بات کے لیے اب تیار ہے کہ پارلیمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیئر نہیں ہوگا اور عمران خان کو سپورٹ نہیں ملے گی؟ یہ کس حد تک ہے؟ یہ تو اپنا ہے، لیکن 17 کے حالات کو دیکھ کر تو یہ لگتا نہیں ہے اب. لیکن بڑی چینج ہے. 20 میں ایک نیا ڈی جی آئی ایس آئی آ گیا ہے، ایک نئی آپ کے لوگوں کی امیدیں ہیں کہ نہیں جناب اب وہ حالات نہیں ہوں گے، اب پارلیمنٹ میں اس طرح کے گیم نہیں ہوگا، اب سیاست کا اس طرح پرخچے نہیں ہوں گے، اب جمہوریت کو اس طریقے سے، اب حلف کی پاسداری ہوگی، آئین کی عملداری ہوگی. یہ سب سوچ ہے، لیکن اس کا ایک ٹیسٹ کیس ہو جائے. رضا ربانی نے کہا تو گویا ہے کیا آپ کے پاس؟ لانگ مارچ، کاروان، اور کیا کریں گے آپ؟ استعفے. اس کے علاوہ آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں، عوامی تحریک کو آپ عوامی اس وقت جو عوام کے ساتھ صورتحال ہے اس کو اٹھا کر آپ طاقت بنا کر آپ اگر عوامی تحریک آپ نے بنا دیا تو پھر تو کوئی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی بھی نہیں. اور یہاں دوسری طرف آلریڈی جوڈیشری کے اوپر کوئسچن مارک ہو گیا ہے، اہم ترین ادارے کے اوپر کوئسچن مارک ہو گیا ہے. چند کرداروں کی بنیاد پر اس وقت اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکا. اب اداروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی خود پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا کہ ادارے اپنی ساخت کو بحال کریں، خود بحال کریں. جو ان کے اوپر اس وقت جس طریقے سے جو کچھ بھی چند کرداروں نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ادارہ ڈیمیج ہو رہا ہے، اس کے بحال کی سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. مریم نواز نے بھی آج یہی کہا کہ اب ذمہ داری ان کی ہے اور سب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں. تو یہ دیکھا جائے کہ کون ادارے میں کون ایسا شخص ہے جو ادارے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کا احتساب کیا جائے میرٹ پہ. تو اب یہ صورتحال سامنے ہے. اب یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اور یکسوئی بھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. آج جو پی ڈی ایم ہے وہ کل کی پی ڈی ایم سے بہت مختلف ہے کیونکہ یہ بہت ایگریسو. لیکن پی ڈی ایمز کے ایک بہت اہم ذرائع سے میری بات ہوئی، بہت اہم شخصیت سے. وہ یہ کہتے ہیں وہ کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں جس سے حکومت کو موقع ملے یا حکومت کو چھوٹ ملے. کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے. گویا وہ فائنل راؤنڈ پہ، جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا فائنل راؤنڈ پہ. دیکھیں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان 2 مین کیریکٹر ہیں اس میں، حالانکہ اور بھی لیڈرشپ ہے لیکن طاقت تو انہی کے پاس ہے، اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس ہے، عوامی طاقت تو ان کے پاس ہے. اور اب تو بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اس عمران خان صاحب کی غلط حکمت عملی، ناکام کارکردگی، نااہلیت، ایلیگیشن، الزام، اور کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے اور ملک ہر لیول پر تباہ ہو رہا ہے، عوام مر رہی ہے. تو کون اس کا فائدہ ظاہر اپوزیشن کو ہوگا، اور ہوا. اور اپوزیشن آج بہت مضبوط ہو گئی ہے. تو گویا معاملات طے پا گئے ہیں، بہت ہی اہم ہے. اور مزید حکومت کو شاید چلنے نہ دیا جائے. ہو سکتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ دسمبر میں کوئی یہ بہت ہی اہم کوئی اقدام کریں، لیکن ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ آگے شاید جائے گا. ہو سکتا ہے سردی کے حالات ہو، جو میرے اپنی معلومات ہے کہ سردی کے کے حالات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ
ایک دفعہ لانگ مارچ ایسا ہو کہ پورا کا پوری دنیا دیکھے کہ یہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اور اس لانگ مارچ کو کوئی سنبھال نہ سکے. اس کے لیے یقیناً ان تمام سفارشات کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کر فیصلہ کریں. ان میں استعفے کا بھی جو ہے وہ ڈسکشن شامل ہے اور وہ بھی دے دیا گیا ہے. اپنی اپنی پارٹی میں بیٹھ کے پہلے یہ فائنل ہوگا اور اس کے بعد یہ 6 دسمبر کو اعلان کریں گے. اور میں نے جیسے کہا کہ اس دفعہ جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ ان کا حتمی ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں موجودہ حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.